میری ایک جاننے والی ہیں، ان کی چھوٹی سسٹر جو ہے وہ یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں۔ ایک دن ان کی میرے پاس کال آئی ہے، کہنے لگی کہ میری سسٹر ماشاءاللہ سے اب جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ پردہ کرنے بھی لگ گئی ہیں، اور وہ ماشاءاللہ سے نماز کی کافی پابند بھی ہو گئی ہیں۔ مطلب کہ کافی حد تک دیکھا جائے تو وہ دین کو فالو کرنے لگی ہے۔ جبکہ اگر ان کے گھر کی طرف نظر دوڑائی جائے، ان کے ماحول کی طرف دیکھا جائے تو مطلب کہ تھوڑی سی وہ ماڈرن فیملی سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان کے گھر میں مطلب کہ پردے کا اتنا رجحان نہیں ہے، اور اسی طرح مطلب کہ وہ نماز وغیرہ سے بھی ان کے گھر میں اس طرح ماحول اتنا زیادہ نہیں ہے کہ پابندی نہیں کرتے وہ لوگ اس طرح نماز کی۔ تو میں نے کہا ماشاءاللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے اگر آپ کی سسٹر جو ہے وہ پردے کرنا بھی لگ گئی ہیں اور وہ نماز کی پابندی ہو گئی ہیں، اور بھی کئی چیزوں میں وہ ماشاءاللہ پابندی کرتی ہیں۔ تو میں نے کہا ماشاءاللہ سے یہ ہوا کیسے مطلب کہ یہ اس دین کی طرف مطلب کہ آ چکی ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ میں آپ سے یہ سوال ویسے بھی کرنے لگی تھی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اصل میں وہ جو ہے اس کا جو ہے کسی غیر محرم کوئی لڑکا ہے ایسے، اس سے جو ہے نا اس کی تھوڑی سی بات چیت چلتی ہے، اور وہ لڑکا ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا ہے، یعنی وہ لڑکا اس کو دین کی طرف لے آیا ہے اور اس کو نماز کا پابند بھی بنا دی ہے، اور اس کو پردے کا ماحول بھی اس کے گھر میں بنا دیا اس نے، اور وہ خود بھی پردہ کرنے لگی ہیں۔ یعنی سب کچھ جو ہوا ہے یہ اس لڑکی کی وجہ سے ہوا ہے، اس لڑکے نے اس کو ان سب چیزوں کا پابند بنایا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کرنا تو ماشاءاللہ بہت اچھی چیز ہے کہ وہ پردہ کر رہی ہیں، دین کی پابندی کر رہی ہیں، تو آیا یہ جو اگر اس لڑکی کی طرف سے یہ کام کیا جا رہا ہے اور اس سے وہ بات چیت کرتی ہیں، تو کیا اس کا یہ بات چیت کرنا، جبکہ وہ لڑکا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اس کو اتنی حد تک اس نے ان چیزوں کی پابندیاں بھی کروا دی ہیں، تو وہ اس کا مطلب اچھا ہے تو وہ اس سے بات کر سکتی ہے۔ اچھا دیکھیں، اس کے میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ اگر آپ واقعی شریعت کا مسئلہ اور شریعت کی حدود سمجھنا چاہ رہی ہیں، اس کی پوچھنا چاہ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ آپ نے ماشاءاللہ یہ سوال کیا، بڑا ہمت کر کے یہ سوال کیا، اور یہ بہت ہی نازک مسئلہ اور بہت ہی نازک سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حق سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتی ہوں کہ دین کی طرف دعوت دینا، نماز کا پابند بنانا، اور اسی طرح دینداری کی باتیں کرنا، یہ جو ہے نا اس سے انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ پردہ دار کسی کو بنا دینا، کسی کو نماز کا پابند بنا دینا، یہ بہت ہی اچھا عمل ہے، اور اس سے کافی دل بھی نرم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم اسلام کی دین کی رخ سے دیکھا جائے تو ہم نے دین پر رہتے ہوئے دین کا فیصلہ کرنا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ تم جو ہے وہ زنا کے قریب مت جاؤ، بے شک یہ کیا ہے، فاحشہ حرکت ہے اور برا راستہ اور بے حیائی کا راستہ ہے۔ مطلب کہ اگر منزل جو ہے وہ مسجد ہو تو اس کا جو راستہ، اس کا طریقہ کار بھی جو ہے وہ مسجد ہی ہونا چاہیے۔ مطلب کہ ناجائز تعلق، چاہے وہ کتنی ہی اچھی محبت کیوں نہ ہو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نیک کام کر رہے ہیں تو اس کا طریقہ کار، اس کا جو راستہ ہے وہ بھی حلال ہونا چاہیے۔ کیا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ پردے والا کام کر رہے ہیں، نماز کی پابندی کر رہے ہیں، دین کو فالو کر رہے ہیں، تو جو دین کو فالو کروانے والا ہے، اور وہ ہے کون؟ دیکھیں، ہے تو وہ آپ کا غیر محرم ہی ہے نا۔ اگر آپ کو غیر محرم جو ہے وہ آپ کو کسی دین کے راستے پر لاتا ہے، اور وہ آپ سے فون پر بات کرتا ہے اور آپ کو جو ہے وہ دیندار بنا رہا ہے، تو دیکھیں جو آپ دین کا کام وہ تو اچھا ہے، لیکن جو راستہ ہے وہ غلط ہے۔ یعنی ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیں یہ جو آپ بتا رہی ہیں کہ وہ بچی جو ہے وہ ماشاءاللہ سے نیک بن رہی ہے، اور اس کے بعد جو ہے ساتھ ساتھ وہ اس غیر محرم سے بات کر رہی ہیں، تو دیکھیں اس کے پیچھے ایک یہ سمجھنے کے جو شیطان ہوتا ہے وہ نیکی کا لباس، اس کا لبادہ جو ہے وہ اوڑھ کر پہن کر آتا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، یعنی شیطان ان سے وعدے کرتا ہے، انہیں امیدیں دلاتا ہے، اور جو شیطان کے وعدے دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتا دیا ہے کہ یہ جو ہمیں امیدیں ہوتی ہیں، تھوڑا سا ہم جو ہے وعدے کرتے ہیں دوسرے سے کہ بھائی وہ اس بچی کو ظاہر ہے وہ وعدے کروا رہا ہے کہ بھائی تم نے نماز کی پابندی کرنی ہے، تو وہ جو شخص ہے، وہ جو اس کو نماز کا پابند بنا رہا ہے یا پردے کا پابند بنا رہا ہے، وہ کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا، گناہ ہی ہوگا۔
تو کیونکہ انسان جب غلط طریقے سے کوئی چیز سیکھ رہا ہے، ویسے چیز اچھی سیکھ رہا ہے لیکن اس کا طریقہ کار جو ہے وہ غلط ہے، تو اس کا انجام پھر غلط ہی ہوگا۔ یعنی یہ ایسا ہے کہ جیسے شیطان نے جو ہے وہ ایک اچھا اوڑھنا اوڑھا ہوا ہے، اور وہ اس کو جھوٹی امیدیں دلا رہا ہے اور اس سے جھوٹے وعدے کر رہا ہے۔ اور شیطان کبھی بھی انسان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ یہ شخص ایسا ہی ہے جیسے شیطان، یعنی شیطان جیسے ہمیں کیا کرتا ہے، پہلے خود اچھا بنتا ہے۔ ہمیں وہی بات ہے کہ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ آتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ بڑے پیار و محبت سے بات کی اس نے، اور اس نے جو ہے وہ ان دونوں کو بہلایا پھسلایا اور ان سے باتیں کی۔ پھر کیا ہوا، جب وہ اس فتنے میں پڑ گئے، ان کی باتوں میں آ گیا، یعنی وہ حضرت حوا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام جب وہ دونوں شیطان کی باتوں میں آ گئے، تو شیطان نے ان کو کیا کر دیا، غلط کام پر لگا دیا۔ یعنی جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا وہ اس چیز میں پڑ گئے۔ تو ان کی مثال بھی بالکل ایسی ہے کہ اگر یہ جو ہے بے شک دینداری کی باتیں کر رہا ہے یا اس کو باپردہ بنا رہا ہے یا جیسا بھی ہے اس کو دیندار بنا رہا ہے، لیکن وہ اس نے شیطان کا لبادہ جو ہے، اس کا لباس جو ہے وہ پہنا ہوا ہے، اس نے اوڑھا ہوا ہے، اور اس کا انجام ضرور ایسا ہی ہوگا کہ وہ اس کو ایک وقت آئے گا کہ اس کو غلط کام پر لے جائے گا۔ یعنی شیطان نے اپنے آپ کو خوبصورت طریقے سے مزین کیا ہوا ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ اس کا انجام وہ دھوکہ ہی نکلے گا۔ تو دیکھیں اس چیز سے یہ بات آپ سمجھ لیں کہ چاہے آپ کو کوئی اچھے اچھے وعدے کرتا ہے، آپ کو نیک بناتا ہے، آپ کو نماز کا پابند بناتا ہے، اور اس کا جو اگر وہ آپ کو یہ غیر محرم آپ سے بات کر رہا ہے تو اس کا طریقہ کار ہی غلط ہے۔ دیکھیں اب ان کی جو سسٹر ہے انہوں نے مجھے بولا کہ آپ بچی سے آپ خود بات کریں اور اس کو سمجھائیں ساری چیزیں۔ تو اس بچی سے میں نے خود بات کی اور اس کو میں نے کہا کہ آپ کا کیا ارادہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ جو ہے نا سسٹر، میں جو ہے اس لڑکے کو پسند کرتی ہوں، اور جو ہے اب میں کیا کروں۔ تو میں نے کہا کہ اگر اب آپ کچھ کرنا چاہتی ہیں تو آپ کے پاس دو آپشن ہیں۔ آپ کے پاس دو آپشن وہ یہ ہیں کہ یا تو آپ نکاح کا راستہ اختیار کر لیں، یعنی اگر وہ شخص واقعی آپ کے ساتھ مخلص ہے، آپ سے جو ہے وہ واقعی سچا پیار کرتا ہے، آپ کو پسند کرتا ہے، واقعی وہ آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے، تو وہ اپنے گھر والوں کو جو ہے نا ساتھ شامل کر لے اور آپ کی طرف جو ہے وہ رشتہ بھیج دے اور آپ نکاح کا راستہ اختیار کر لیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ جب نکاح انسان کو ہو جاتا ہے تو آدھا ایمان بھی پورا ہو جاتا ہے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ آپ نکاح کر لیں، اور نکاح جو ہے وہ آدھا ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا رشتہ بھی جو ہے وہ محرم رشتہ بن جائے گا، اور آپ کے نکاح میں برکت ہو جائے گی، اور آپ کی محبت جو ہے واقعی سچی محبت ہو جائے گی۔ یا تو آپ یہ نکاح والا راستہ اختیار کر لیں۔ اگر آپ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات فیملیز آپس میں نہیں راضی ہوتی ہیں یا ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے، تو پھر آپ کے پاس ایک راستہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ راستہ ہی چھوڑ دیں۔ یعنی مطلب کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اللہ کے لیے اس رشتے کو ہی ختم کر دینا ہے، اللہ کے لیے اس رشتے کو ہی چھوڑ دینا ہے، کیونکہ آپ کے پاس ٹوٹل دو آپشن ہیں، یا تو آپ نکاح کریں گی یا تو پھر آپ جو ہے اس راستے سے ہی ہٹ جائیں، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہی بات ہے، اگر آپ جو ہے اس کے ساتھ لگی رہیں گی تو یہ آپ کے لیے ایک جو بات یہ کہ بے شک وہ آپ کو دیندار بنا رہی ہے جو بھی ہے، لیکن وہ آپ کے لیے غیر محرم کا ہی رشتہ رہے گا۔ یا تو آپ اس کو محرم رشتہ بنا لیں، یا پھر آپ اس کو جو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیں۔ اور اللہ کے رضا کے لیے چھوڑنا اس میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے جو ہے راستہ نکال دیتا ہے اور وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ مطلب کہ اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے اس رشتے کو ختم کر دیتی ہیں، اس جو ہے یہ غیر محرم کے ساتھ جس کا ساتھ آپ کا تعلق ہے، اگر آپ اس کو ختم کر دیتی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بدلے ایسی چیز عطا فرمائیں گے اور اتنا بہترین عطا فرمائیں گے کہ آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے کیسے عطا کر دی۔ آپ کے پاس یہ دو ہی آپشن ہے، یا تو آپ نکاح اس کر لیں، اگر واقعی وہ آپ کے ساتھ سچا ہے، مخلص ہے، تو آپ نکاح کر لیں، یا تو پھر اللہ کی رضا کے لیے اس کو چھوڑ دیں اگر آپ کے لیے نکاح ممکن نہیں، اور جتنا جلدی ہو سکے اس رشتے سے لا تعلقی قائم کر لیں۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ دیکھیں، آپ جو دین سیکھنا چاہتی ہیں تو وہ آپ کسی جو ہے لڑکی سے بھی آپ کسی چاہے وہ عالمہ ہو یا کوئی ایسی لڑکی ہو جو دیندار ہو، اس سے بھی آپ جو ہے دین سیکھ سکتی ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس لڑکے سے ہی دین سیکھیں۔ دیکھیں وہ بے شک آپ کو دین سکھا رہا ہے، لیکن وہ شیطان کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے۔
تو لہٰذا آپ جو ہے نا میری سسٹر آپ یہ بات سنیں کہ آپ کی جو عزت، آپ کا سکون، آپ کا آخرت کا گھر بہت ہی قیمتی ہے۔ تو حرام رشتے سے جو ہے یہ لا تعلق ہی قائم کر لیں، کیونکہ یہ جو حرام رشتہ ہے یہ آپ کو کبھی سکون نہیں دلا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی حفاظت فرمائے۔ اگر نکاح آپ کا ممکن ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے، اگر آپ کا نکاح ممکن نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی حفاظت فرمائیں، اور آپ کے دل سے اس شخص کی محبت کو نکال کر اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں اپنی محبت اتنی زیادہ بھر دے کہ آپ کے دل میں کسی اور کی محبت بس ہی نہ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائیں، اور آپ کے لیے اگر جتنا جلدی ممکن ہو سکتا تو آپ نکاح کریں تاکہ آپ ایک محرم رشتے میں بندھ سکیں۔